مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمین اللہ رب العزت آمین ثم آمین اللہ رب العزت ہم سب کو درود پاک کی برکات عطا فرمائے، درود والے کی رحمتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کا کیا اس دورہ قرآن سے ہمارا مقصد ہے جسے پیش نظر رکھنا بے حد ضروری ہے، تاکہ ہم کبھی بھی بھولنے نہ پائیں، بھٹکنے نہ پائیں کہ ہم صرف سننے سنانے نہیں بیٹھے ہوئے، بلکہ کچھ پانے کے لیے، کوئی سودا پانے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، گھر سے نکلے ہوئے ہیں، اور وہ سودا کیا ہے جس کے ہم طالب ہیں؟ وہ ہے رحمان کی معرفت، اور قرآن سے بہتر قرآن رحمان کی معرفت ہم کہیں سے بھی پا نہیں سکتے، کیونکہ قرآن خود کلام الہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جس طرح اپنی پہچان قرآن میں کروائی ہے وہ کہیں اور سے مل نہیں سکتی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان جس طرح اللہ رب العزت نے خود قرآن میں بیان کی ہے وہ کوئی اور بیان کر نہیں سکتا۔ اور قرآن کی حقیقت ہمیں قرآن سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ لوح محفوظ سے آیا ہوا ایک حسین تحفہ ہے، اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی اب قرآن رحمان اور رسول کے فرمان کی طرف گزارنی ہے، زندگی کی سمت ہم نے اس طرف کرنی ہے، اور ہم نے سب سے بڑھ کر اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اعمال بھی قبول نہیں ہوتے، اور پھر ہمیں ایک استاد کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، اور پھر ہمیں آخرت کی چاہت پیدا ہوتی ہے، اور پھر ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کرنے والے بن جاتے ہیں، اور جب محاسبہ کریں گے تو پھر تقویٰ کی دولت اور ایمان کی دولت پانے والے بن جائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا یہ سارا ایک مجاہدہ ہے اصل میں جو ہم بیٹھ کر دورہ قرآن کے وسیلے سے کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت ہے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے ہم پر اتنے کرم فرمائے، ہمیں صحت دی، ہمت دی، طاقت دی، حفاظت دی، چاہت دی، اپنی محبت دی، سماعت دی، بصارت دی، اللہ نے اتنے کرم فرمائے، پھر کہیں جا کر ہم بیٹھے اور سننے کے قابل ہوئے۔ اب اللہ رب العزت سے دعا کریں یا اللہ کریم ہمیں ہمارے مقصد، ہمارے مقاصد اور منزل تک پہنچنے والا بھی بنا دے۔ جتنی حسین نیت لے کر آپ بیٹھیں گے اتنا ہی اعلیٰ اجر لے کر آپ اٹھیں گے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی نگاہ کا صدقہ آج ہم 16واں سپارہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور سورۃ الکہف میں ہم داخل ہوئے تھے۔ تو آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ قصہ شروع ہوا ہے کل سے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا۔ تو یہ بھی بات نوٹ کریں کہ نبیوں کے قصے اللہ کیوں سناتا ہے، نبیوں کے قصے اللہ کیوں سناتا ہے؟ اس میں ہمارے بھی حصے ہوتے ہیں، ہمارا بھی اس میں فیض لینا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ قصے سناتا ہے۔ اور پھر ہم نے کیا لینا ہوتا ہے نبیوں کے قصوں سے؟ ایک ان کی ادا لو، اللہ چاہتا کیا ہے، ایک میرے نبیوں کی، میرے پیاروں کی ادا لو، ایک ان کی دعا لو، جس طرح وہ دعا کیا کرتے تھے ہر موقع پر، ایک ان کی دعا لو اور ایک ان کی طرح کی وفا لو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے یہ قصے اندھوں کی طرح نہیں پڑھنے، ہم نے کچھ لینا ہے، ادا، دعا اور وفا، تاکہ پھر ہمیں آخر پہ ملے گا کیا؟ اللہ کی رضا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ راز کی باتیں ہوتی ہیں جو ان کے اندر نقطوں کی صورت میں اسرار و رموز کی شکل میں ہوتی ہیں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے؟ تو یہ کیا تھا سلسلہ جو چل رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، ایسا ہی تھا نا جہاں ہم نے بات چھوڑی تھی، کشتی میں سوار ہوئے تھے خضر علیہ السلام کے ساتھ،
خضر علیہ السلام نے جب وہ کشتی کو توڑا تو آپ پریشان ہو گئے کہ یہ تو کشتی ڈوب جائے گی، یہ تو آپ نے صحیح کام نہیں کیا۔ تو پھر ابھی یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ آپ نے منع کیا کہ بھئی آپ سے تو پہلے طے ہو چکا ہے نا کہ کوئی آپ سوال جواب نہیں کریں گے، یعنی آپ اللہ کی حکمت کو دیکھیں، بس آپ اللہ کی حکمت کو دیکھیں تاکہ آپ کو پھر آہستہ آہستہ اللہ کے اسرار و رموز سمجھ آئیں۔ تو یہ اسرار و رموز جو ہوتے ہیں نا، اللہ اصل میں ہمیں یہاں سے کیا سمجھا رہا ہے کہ اسرار و رموز ایک دم نہیں سمجھ میں آتے، ایک دم نہیں بندے کا سینہ کھل جاتا، یہ دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ عمر کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ پختگی آتی ہے۔ جیسے کوئی کھانا پکانے والا ہو تو وقت کے ساتھ ساتھ ذائقہ آتا ہے نا، اسی طرح جو علم والے ہوتے ہیں جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی ہے، بزرگی آتی ہے، ایسے ایسے پھر علم میں پختگی آتی ہے، پھر اللہ کی بارگاہ سے اسرار و رموز کی خیرات ملتی ہے۔ تو یہ اللہ سمجھا رہا ہے اس قصے میں ہمیں کہ موسیٰ علیہ السلام تو بس جلدی کہہ رہے تھے کہ مجھے مل جائے، تو پھر جب وہ جو خضر علیہ السلام تھے وہ جو بھی کام کر رہے تھے نا وہ اللہ کی حکمت کے تحت کر رہے تھے۔ اور حکمت کہاں جا کے ملتی ہے؟ پہلے دیکھیں آپ، چاہے قرآن سے آپ جب شروع ہوتے ہیں تو اقرا، پھر ہوتا ہے اقرا کے آگے تفکر، تدبر، تفقہ، تزکیہ، ہدایت، حکمت، حکمت کہیں جا کے، اور حکمت کے آگے پھر علم لدنی ہوتا ہے، علم لدنی کے بعد پھر قرآن کا اتباع شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم لدنی عطا کرتا ہے اپنے بندے کو، پھر بندہ جو ہوتا ہے نا قرآن کے اتباع کی طرف آ جاتا ہے۔ علم لدنی وہ اسرار و رموز ہیں، وہ انوار و تجلیات ہیں جو برس ہا برس کی محنت کے بعد حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ جہاں پر پہنچے تھے ہم، پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب انہوں نے دیکھا کہ خضر علیہ السلام نے ایک لڑکا دیکھا ہے اور اس کو قتل ہی کر دیا تو آپ تو اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ اپنے طور پر ٹھیک تھے، کیونکہ آپ ظاہر دیکھ رہے تھے نا کہ ظاہر جو ہے وہ سنت اور شریعت کے خلاف تھا، لیکن یہی تو اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی حکمت کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم اللہ کی حکمت پر سوال نہیں کر سکتے کہ ایسا کیوں۔ دیکھیں جیسے شیطان نے سب سے پہلے اللہ کے اوپر زبان کھولی تھی، اللہ کے آگے سوال کیا تھا کہ میں کیوں سجدہ کروں، یہ تو لاجک نہیں بنتا کہ میں اعلیٰ ہو کے آدم کو سجدہ کروں، جبکہ توحید یہ ہے کہ اللہ کو سجدہ کیا جائے۔ کہتے ہیں شیطان نے بھی ظاہر دیکھا تھا، شیطان نے بھی ظاہر دیکھ کے اعتراض کیا تھا، لیکن اللہ یہی تو کہتا ہے جو میرا حکم آئے جیسے آئے اس کے آگے جھک جاؤ۔ مطلب کیا؟ مطلب تمہاری زندگی میں کیسے ہی حالات آئے نا، تمہاری زندگی میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ زندگی سب کی ایک پیٹرن پہ چل رہی ہے، کسی کی زندگی کس طرح ہے، کسی کی زندگی کس طرح ہے۔ تو ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم اللہ سے یہ سوال کریں کہ میری زندگی ایسے ہے تو اس کی ایسے کیوں ہے، مجھے نہیں ملا تو اس کو کیوں ملا ہوا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ میری مرضی ہے، تمہاری یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ تم میرے آگے زبان درازی کرو یا سوال و جواب کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ اصل میں ہمیں سمجھا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو دیکھتے تھے نا یہ بات اس طرح ہونی چاہیے ترتیب سے، تو آپ ترتیب کو فالو نہیں کر رہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میری مشیت ہے، ایک میری مشیت ہے، ایک ترتیب ہے، میں جب چاہوں ترتیب کو چھوڑ کے مشیت پہ آ جاؤں، جب چاہے میں اپنی رضا پہ آ جاؤں۔ میری رضا قضا کچھ بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے ساتھ ہوا، اللہ کی قضا کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ عام لوگوں کی کیا ہوتا ہے، فیملی بیٹھ کے انجوائے کرو، اللہ کہتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ لائف تمہاری ایک ترتیب سے چلے، میں اس کو بگاڑ بھی سکتا ہوں، میں اس کو بدل بھی سکتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں، یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ جب ہماری زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں نا تو وہ اصل میں اللہ کی حکمت سے آ رہے ہوتے ہیں، اور حکمت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور یہاں سے پھر ہم گھبرا جاتے ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے، اللہ کہتا ہے نہ گھبراؤ نہ پریشان ہو، اس میں میری حکمت ہوتی ہے۔ جیسے خضر علیہ السلام کو پتا تھا کہ اس میں کیا بہتری ہے۔ تو جب دوسری بار موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا 2 دفعہ، جب ٹوک چکے تو پھر خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا ابھی آپ کے اندر وہ استطاعت نہیں ہے، ابھی آپ اس درجے مقام پر نہیں ہیں جہاں آپ اللہ کی حکمت پر راضی رہ سکیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا اب اس کے بعد اب ایک چانس اور دے دے، جسے ہم کہتے ہیں نا آخری چانس، کس کے بعد آپ سے میں کسی چیز کی نسبت سوال کروں نا
تو آپ مجھے بے شک ساتھ نہ رکھیں، بے شک میری طرف سے آپ حد عذر کو پہنچ چکے ہیں، یعنی 2 دفعہ تو میں آپ کو ٹوک چکا ہوں، اور وعدہ یہ تھا کہ 1 دفعہ بھی نہیں کروں گا۔ پھر آگے کیا ہوا؟ پھر وہی یہ سارا قصہ ہے۔ آگے پھر ان کو ایک دیوار نظر آئی خضر علیہ السلام کو کہ گری ہوئی ہے، اپنے وہ دیوار اٹھا کے سیدھی کر دی، اور لوگوں سے جب وہاں کے لوگوں سے جب تھوڑا سا کھانا مانگا اس بستی کے، تو لوگوں نے صاف انکار کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر حیران، کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو پوچھا نہیں تو آپ ان کی دیوار ٹھیک کر رہے ہیں۔ جنہوں نے آپ کو پوچھا تک نہیں تو آپ کو ضرورت کیا پڑی تھی؟ یہاں تو آپ مزدوری لے رہے تھے، انہوں نے تو آپ کو کچھ پرواہ ہی نہیں کی کسی طرح بھی۔ تو پھر انہوں نے جب اعتراض کیا، خضر علیہ السلام نے کہا، خضر علیہ السلام نے یہ کہا، یہ میرے اور آپ کے درمیان اب جدائی کا وقت ہے۔ مجھے پتہ لگ گیا آپ نے چپ نہیں رہنا، نہ آپ نے چپ رہنا ہے، نہ میں نے اپنی حرکتیں چھوڑنی ہے، میں نے بھی کام کرتے جانا ہے، آپ نے بھی اعتراض کرتے جانا ہے۔ تو اب کیا؟ اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت سے آگاہ کیے دیتا ہوں جس پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ اس سے آپ اندازہ کریں صبر حق پر بھی ضروری ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ صبر صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں برائی سے بچا، صبر سے بچ گیا۔ حق کے راستے میں جب آپ چلتے ہیں نا، تب آپ کو صبر کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، استقامت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر آگے پھر جو کشتی تھی، پھر آپ نے بتانا شروع کیا ان کو کہ یہ جو کشتی میں نے کس لیے کی تھی، اس کو میں نے توڑا تھا کیونکہ آگے پھر وہ ظالم بادشاہ تھا، اور وہ جو بھی کوئی اچھی کشتی دیکھتا تھا نا، 79 آیت، جو بھی کوئی اچھی کشتی دیکھتا تھا اس کو پکڑ لیتا تھا، تو غریب بیچاروں کی وہ جو روزگار کا ذریعہ تھا وہ بھی جاتا۔ تو میں نے تو ان کا ذریعہ روزگار کا بچایا تھا، اللہ کی حکمت سے اس کشتی کو توڑا، کیونکہ جو بادشاہ تھا وہ ٹوٹی ہوئی کشتی کو نہیں پکڑتا تھا، وہ اچھی کشتی کو پکڑتا تھا۔ اب یہاں سے دیکھیں جو صوفیہ اکرام ہے وہ ایک نقطہ بتاتے ہیں کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں آزمائشیں ڈالتا ہے۔ یہ نقطہ دیکھیں آپ کیا نہیں کر رہا۔ انہوں نے کشتی کو توڑ کے عیبدار کیا تاکہ اس کشتی کو بادشاہ نہ پکڑ لے۔ اب یہاں سے کیا نقطہ نکلتا ہے کہ اللہ ہماری زندگی میں دکھ ڈالتا ہے، اللہ ہمارے دلوں کو توڑتا ہے تاکہ ہمیں شیطان نہ پکڑ لے۔ سوچے یہاں پہ نقطہ، تاکہ ہمیں شیطان نہ پکڑ لے، لیکن ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں میرے ساتھ ہوئی کیوں، میرے ساتھ پریشانی کیوں آئی؟ حالانکہ اللہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں دکھ اور تکلیفیں دوں گا تو یہ پیچھے بیٹھ کے تھوڑا روئے دوئے گا، تھوڑا ذکر کرے گا، مجھے یاد کرے گا، شیطان کے قبضے میں نہ آ جائے۔ یہ اللہ کے راز ہیں۔ دیکھیں اس سے اللہ یہ راز سمجھا رہا ہے ہمیں، انہوں نے تو کشتی توڑی، میں تمہارے دل توڑتا ہوں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ تو ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہی تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ شکستہ دل اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، اور جو خوشحال ہوتے ہیں وہ شیطان کے پیچھے مارے ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ پھر جو انہوں نے لڑکا مارا تھا اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ لڑکا میں نے لوح محفوظ میں دیکھ لیا تھا کہ وہ لڑکا بڑا ہو کر والدین کے لیے پریشانی کا باعث بنتا، کفر کا باعث بنتا۔ تو پھر اللہ کی مشیت تھی، اللہ کی مشیت تھی یہ کہ اس لڑکے کو اس سے بہتر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو دینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس کو مارا کہ اللہ نے پھر اس کو اس سے بہتر اولاد عطا کی۔ تو یہاں سے اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ ہمیں بھی اللہ کچھ سمجھا رہا ہے کہ تمہاری زندگی سے جب کوئی چیز جاتی ہے نا اولاد کی شکل میں، تو اللہ تعالیٰ ایمان کی صورت میں اس سے بہتر کچھ دے دیتا ہے آخرت کی شکل میں۔ یعنی اللہ یہ کہتا ہے کہ اولاد کی فکر کرنے کی بجائے اپنے ایمان کی فکر کر، اپنی آخرت کی فکر کر۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر اللہ اس سے بہتر عطا فرما دیتا ہے، اپنا رشتہ دے دیتا ہے، اپنا قرب دے دیتا ہے، اپنا رستہ دے دیتا ہے، لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نہیں سمجھ رہے تھے۔ تو پھر انہوں نے تیسری بات ایکسپلین کی کہ وہ جو دیوار گری جا رہی تھی، اور میں نے اس کو اس لیے اٹھایا کہ اس کے نیچے ایک نیک بندہ تھا، اس کا خزانہ اس نے نیچے دفنایا ہوا تھا اپنے یتیم بچوں کے لیے کہ میرے بعد ان کے یہ کام آئے گا، اور اس نے وہ خزانہ اللہ کے سپرد کیا تھا۔ تو پھر میں نے اس دیوار کو سیدھا کیا تاکہ جب تک وہ بچے جوان ہوں، وہ بڑے ہو کر وہ خزانہ پھر نکال لیں اور کوئی ان کا خزانہ نہ لے۔ یہاں سے اللہ نے ہمیں کیا سمجھایا کہ اگر تم نیک ہو نا،
اگر تم نیک ہو تقوی والے ہو تو تمہارا خزانہ جو بھی ہے، بھلے وہ اولاد ہے، ایمان ہے ایمان ہے، جو کچھ بھی ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، کیونکہ جو اللہ کے راستے میں لگا ہوتا ہے نا، اللہ اس کے مال کی، ایمان کی، گھر بار کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ اللہ ہمیں ان آیات سے سبق دے رہا ہے، نصیحت دے رہا ہے کہ بظاہر تمہیں نقصان نظر آئے گا، ایسی بات ہے کہ نہیں؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو نظر آیا تھا کہ بظاہر نقصان ہے، لیکن اس کے اندر ایمان ہے، اس کے اندر رحمان ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کا دھیان دے رہا ہوتا ہے کہ اس وقتی نقصان سے اصل میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے مزید قریب کر رہا ہوتا ہے۔ آگے پھر ذوالقرنین علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ نبی تھے، اور یہ یعنی کہ ذوالقرنین، اصل میں یہ جو تین باتیں ہیں نا، ایک پیچھے ایک سوال گزرا ہے روح کے بارے میں، اور ایک یہ صحاب کہف کے بارے میں، ایک ذوالقرنین کے بارے میں، کہتے ہیں کہ یہودیوں نے یہ اکسایا تھا مشرکوں کو کہ جا کے ذرا پوچھو تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں تو ہمیں ان تین باتوں کے بارے میں بتائے، پھر ہم ان کو ماننا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا صحاب کہف کے بارے میں بھی، روح کے بارے میں بھی، اور ذوالقرنین کے بارے میں بھی کہ ذوالقرنین کون تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی دی تھی، انہوں نے بہت سی فتوحات کی۔ ابھی 83 سے ان کا قصہ شروع ہو رہا ہے جو جا رہا ہے آگے تک۔ وہ بڑی فتوحات کرتے ہوئے کیسے زمین کے کنارے پر پہنچے جہاں انہوں نے دیکھا کہ سورج ڈوب رہا ہے، اور پھر وہاں پر انہوں نے ایک قوم کو آباد دیکھا، کہتے ہیں وہ قوم کافر قوم تھی، اور یہ سارا جاتا ہے قصہ 86 87 89 تک، اور وہ قوم کافر تھی۔ تو اللہ نے کہا ذوالقرنین سے کہ آپ کو، ذوالقرنین علیہ السلام سے، کہ اللہ آپ کو اختیار دیتا ہے، آپ چاہیں تو ان کو عذاب دیں، چاہیں تو انہیں ہدایت دیں، یعنی میں آپ پر چھوڑتا ہوں جس طرح کے وہ لوگ ہیں۔ تو آپ نے ان کو سمجھایا کہ ایمان والے بن جاؤ تو میں تم سے اچھا سلوک کروں گا۔ پھر یعنی کہ جب وہ مان گئے تو پھر آپ آگے چلے گئے، یعنی آپ فتوحات کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ پھر آپ ایک ایسی جگہ پر پہنچے، آیت 90، جہاں آپ نے دیکھا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے، ایسی وادی پر پہنچے، اور وہاں پر پھر آپ نے جب فتوحات وہاں پر بھی مکمل کر لی تو پھر آپ وہاں سے ہوتے ہوئے کہتے ہیں شمال کی طرف چلے گئے۔ یہ آیت 93 میں پھر آتا ہے، پھر آپ ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں پر کہا جاتا ہے، تفسیر میں لکھا ہوا تھا کہ وہ آرمینیا اور آذربائیجان کا علاقہ تھا جہاں آپ پہنچے۔ وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ایک قوم ہے جہاں وہ یاجوج ماجوج کے نام سے وہ قوم تھا، آپ نے دیکھی تھی، وہ نہ بولتے تھے، نہ چالتے تھے، نہ سلام، نہ دعا، نہ کلام، لیکن وہ جانوروں کی طرح ان کی صفت تھی۔ کہتے ہیں وہ پورا قبیلہ انہوں نے دیکھا کہ وہ جو چیز آئے کھا پی جاتے تھے۔ تو پھر لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ہماری مدد کریں، جو آرمینیا اور آذربائیجان کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں بچائیں ان سے۔ پھر انہوں نے کہا اچھا چلو، یہ 2 پہاڑ تھے وہاں پر، ان کے درمیان آپ نے ایک دیوار بنا دی، اور اس دیوار میں کہتے ہیں آپ نے لوہا اور تانبا ڈال کے، کوئلے ڈال کے، آپ نے پہلے کہا کہ اس کو خوب دھنکو، پھر اس کے اوپر انہوں نے پھر تانبا ڈالا، پہلے لوہے سے اس کو دھنکا، پھر اوپر تانبا ڈالا، پگھلا ہوا، پھر آپ نے ایک مضبوط دیوار بنا دی۔ 96 تک یہ سارا یہی بیان ہے۔ پھر آگے مضبوط دیوار بنا دی تاکہ وہ اس پر چڑھ نہ سکیں، اور جو لوگ دوسری طرف رہتے ہیں ان کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو کہتے ہیں وہ دیوار ہے، اور وہ ہر روز اس کو نیچے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ نہیں کہتے۔ قیامت کے نزدیک وہ انشاءاللہ کہیں گے، اور پھر وہ دیوار نیچے ہی رہے گی، اور وہ باہر آ جائیں گے، اور پھر وہ جو کچھ ہے وہ کھا پی جائیں گے، اور پھر اللہ یاجوج ماجوج کا جو ہے ہوں گے، ان کو پھر اللہ کوئی بیماری دے گا، اس بیماری سے پھر وہ مارے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ ہونے والا ہے قیامت کے نزدیک۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، قال ھذا رحمت من ربی، آیت 98، ذوالقرنین کا یہ قصہ۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی جانب سے رحمت ہے۔ جب انہوں نے دیوار مضبوط اٹھا دی نا، دیکھیں یہ ہوتے ہیں اللہ والے، دیوار مضبوط اٹھا کے یہ نہیں کہا میرا کمال ہے، میں بڑا کام کیتا مضبوط، کہتے ہیں ھذا رحمت من ربی، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ ہم بھی جب دورہ قرآن شروع کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا اپنا اس میں کوئی بھی کمال نہیں ہے، تو یہ رب نے ہمیں بٹھایا ہوا ہے، اس نے کرم فرمایا ہوا ہے۔ تو آپ نے بھی یہ کہا
کہ یہ اللہ کی رحمت ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي کہ جب میرے رب کا وعدہ قریب آئے گا تو وہ اس دیوار کو ہموار کر دے گا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّكَ حَقًّا اور بے شک میرے رب کا وعدہ برحق ہے، یعنی قیامت کے نزدیک. آیت 98. اور پھر اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ کیا کہ یاجوج ماجوج جو تھے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس طرح سے ہوگا کہ جب قیامت کے نزدیک وہ نکلیں گے تو اس تیزی سے نکلیں گے کہ وہ ایک دوسرے میں گھس جائیں گے اور وہ ہر چیز کو کھانا شروع کر دیں گے. تو ظاہر ہے یہ تو قیامت کے نزدیک ہوگا نا. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کافروں کو پھر کیا ہوگا. اس دن جو دوزخ کو کافروں کے بالکل سامنے دوزخ کو ان کے عیاں کر دیا جائے گا. یہ تھی نہاں جس کا تم انکار کر رہے تھے ضد کی وجہ سے، اور نفرت تمہارے اندر بس ضد تھی اور تمہارے اندر نفرت تھی، حجاب تھا جس کی وجہ سے تم اس کو مانتے نہیں تھے. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ کتنے عجیب ہے یہ 102 آیت میں کہ یہ لوگ عزیر علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کو چھوڑ کے کہتے ہیں کہ یہ خدا ہے. اللہ کہتا ہے دیکھو یہ کتنی عجیب ان کی بات ہے. یہ پھر بے شک ہم نے کافروں کے لیے جہنم کی میزبانی کو تیار کر رکھا ہے. اب یہ جو آیت ہے نا، یہ وہابی پھر کہتے ہیں کہ یہ اولیاء کرام کے لیے ہے کہ آپ دیکھو یہی کرتے ہو کہ کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو کارساز. وہ کہتے ہیں آپ بھی اولیاء کو کارساز بنا کے بیٹھے ہوئے ہو. حالانکہ یہ دیکھیں میں کہتی ہوں آپ یہ ذرا سمجھیں، یہ ٹیکنیکل بات ہے کہ اولیاء کرام کو ہم اگر مانتے ہیں نا تو ہم اللہ کو چھوڑ کے نہیں مانتے. لیکن جو کفر کرتے تھے نا، شرک کرتے تھے، وہ اللہ کو چھوڑ کے کرتے تھے. یہ ہمیشہ پوائنٹ یاد رکھیں کہ جب بھی وہ کوئی آیت آپ کو دکھائے نا کہ آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو آپ کہیں اس کے آگے لکھا کیا ہوا ہے، من دونی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو چھوڑ کر. اور ہم اللہ کو چھوڑ کے اولیاء کو نہیں مانتے، ہم اللہ کے لیے اولیاء کو مانتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی تعلیمات اور حق کا رستہ دکھاتے تھے. تو آیات کو وہ مس کوٹ کرتے ہیں اور مس یوز کرتے ہیں. تو پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ فرمائی کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کے اعمال بھی قبول نہیں، یہ حسارے والے، ایسے لوگ حسارے والے ہوں گے. آیت نمبر 103 میں. اور پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیں یہ کلیئر بات ہے، یہودی اور عیسائی اللہ کہتا ہے یہ کافر ہے کیونکہ انہوں نے عقیدہ بدل دیا ہوا نا، انہوں نے کتاب بدل دی ہوئی ہے. عزیر علیہ السلام کو یہ مانتے ہیں اللہ کا بیٹا، استغفر اللہ، یہ تو شرک ہے. اور اسی طرح عیسائی کرتے ہیں. یہ دونوں اصل میں اللہ کہتا ہے ان کی حقیقت اب کیا ہے، یہ اہل کتاب نہیں رہے، یہ اب کافر ہیں. لیکن بعض لوگوں پہ میں حیران ہوں، وہ بھی کہتے ہیں یہ اہل کتاب ہے. دیکھیں اللہ واضح کہہ رہا ہے کہ نہیں، انہوں نے عقیدہ بھی بدلا ہے، کتاب بھی بدلی ہے. تو اب وہ کافر ڈکلیئر کر دیا اللہ نے ان کو. آیت نمبر 104 میں. 105 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال بھی ضائع ہیں. اب دیکھیں ذرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، ان کا کوئی عمل ان کے کام آنے والا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے عقیدہ بھی بدلا ہے اور کتاب کو بھی بدلا ہے. تو پھر اللہ کہہ رہا ہے ان کا جو اعمال ہوں گے وہ بے وزن ہوں گے. آگے پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جو لوگ آیتوں کا اور رسولوں کا انکار کرتے ہیں، پھر جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. ٹھکانہ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے آیات کا انکار کیا. اس میں دیکھیں ہم بھی شامل ہیں. اگر ہم نے اللہ کی آیات سے کفر کیا ہے نا، بما کفروا واتخذوا آیاتی، اگر ہم بھی اللہ کی آیات کا انکار کریں گے نا، ورسلی حضوا، اور اگر ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں کریں گے تو ہم پر بھی یہی آیت اپلائی ہوتی ہے کہ ہم بھی اسی کیٹیگری میں پھر ہوں گے کہ جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر سمجھا رہا ہے کہ یہ روش نہ اختیار کرنا جو کہ اہل کتاب نے کی تھی. کتاب والے ہو کر بھی کتاب کو نہیں مانتے تھے، نبی والے ہو کر بھی نبیوں کا انکار کرتے تھے. تو اس آیت میں اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے 106 میں کہ تم وہ روش نہ اختیار کرنا جو پہلے کتاب والوں نے، نبی والوں نے کی تھی، اور اللہ نے پھر ان کو کافر ڈکلیئر کر دیا. آگے 106 میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے. اب اللہ ٹو دی پوائنٹ بات کر رہا ہے، آمنو، ایمان والے بنو. جہاد کرو گے تو ایمان والے بنو گے، بیٹھے بٹھائے نہیں بنو گے، زبانی دعویٰ کسی کام نہیں آئے گا. اللہ کہہ رہا ہے ایمان والے بنو گے وعاملوا الصالحات،
تو کہیں جا کے جو تم نیک عمال کرتے ہو نا اپنے طور پہ، نماز روزہ حج زکات والے نیک عمال کرتے ہو، صدقہ خیرات، پھر یہ تمہارے کام آئیں گے۔ کانت لہم جنات الفردوسی نزلا۔ اللہ کہہ رہا ہے پھر میں تمہاری میزبانی، تمہاری مہمانی، تمہاری مہمان نوازی کروں گا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، تفصیل میں پڑھ رہی تھی کہ جنت کے 100 درجے ہیں، جنت کے 100 درجے ہیں، اور سب سے جو اونچا درجہ ہے نا وہ فردوس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس جنت کے اعلیٰ ترین درجے میں اپنے مومن بندوں کی مہمان نوازی کرے گا۔ آگے اللہ اپنی شان اور عظمت بیان کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا 109 میں، اگر فرما دیجئے اگر سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے روشنائی بن جائیں، سارے سمندر اگر سیاہی بھی بن جائے نا تو وہ سمندر میرے رب کے کلمات کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے۔ یعنی کیا؟ اللہ کی شان اور عظمت کا بیان کبھی بھی ختم ہو نہیں سکتا۔ اللہ کہتا ہے بے شک تم اس کے مثل اور سمندر بھی لے آؤ نا مدد کے لیے، پھر بھی اللہ کا کلام، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد اور ثنا ختم نہیں ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اپنے محبوب کے بارے میں؟ آپ کہہ دیجئے، قل، کہہ دیجئے، انما انا بشر، کہہ دیجئے میں تو صرف خلقت کے اعتبار سے، ظاہری لحاظ سے بشر ہوں، تمہاری مثل ہوں دیکھنے میں، مثل ہوتا ہے دیکھنے میں، تمہاری مثل ہوں صرف دیکھنے میں، اس کے سوا تمہاری مجھ سے کیا مناسبت ہے؟ ذرا غور تو کرو، میری طرف وحی کی جاتی ہے، دیکھو میں ظاہر میں صرف تمہارے مثل ہوں، اندر معاملہ بالکل مختلف ہے۔ اندر کیا معاملہ ہے؟ یوحا الیہ، میری طرف اللہ کی وحی آتی ہے، اللہ کا پیغام، اللہ کا نور، اللہ کی رحمت، اللہ کے انوار و تجلیات، اسرار و رموز آتے ہیں، اور وہ مجھے کیا سمجھاتے ہیں؟ انما الہکم الہ واحد، مجھے یہ سمجھایا جاتا ہے کہ کیا تمہارا معبود واحد یکتا ہے۔ بس جو شخص، اب کیا معاملہ تمہارا کیا ہے؟ تم اس میں نہ پڑو، بشر ہے کہ کیا ہے، تم اس میں نہ پڑو، تم کیا کرو، تم جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھو، تم اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھو تو چاہیے تمہیں کیا؟ اپنے رب کی عبادت کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اب دیکھیں، اب لنک دیکھیں ذرا، رابطہ، یہ آیت دیکھیں، اس آیت سے پہلے آئی ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے سارے سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں، اللہ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ تو دیکھیں یہی پوائنٹ اللہ سمجھا رہا ہے، میرے محبوب کا ذکر، اسی طرح میرے محبوب کا ذکر بلند ہوتا رہے گا، میرے محبوب کی دنیا میں چرچے ہوتے رہیں گے، کیونکہ وہ چرچے، وہ ذکر کرنے والا میں خود ہوں۔ یہ لنک دیکھیں آپ، کہ جس طرح میری ثنا ختم نہیں ہوگی نا، اس طرح میرے محبوب کی بھی حمد، محبت اور ختم، نعت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کی ذات تو بقا ہے، اللہ کی ذات تو دائم ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جب تک میں ہوں نا، میں خود، تب تک میرے محبوب کا ذکر ختم نہیں ہوگا۔ مطلب کیا؟ کائنات ختم بھی ہو جائے، یہ سب کچھ ختم بھی ہو جائے، میرے محبوب کا ذکر کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ تو اللہ کی نعمت ہے، رحمت ہے، جو تمہیں وہ تمہارے سامنے بشری شکل میں نظر آ رہا ہے، ورنہ اس کے اندر تو میرا نور ہے، درود ہے۔ تو نہ میرے محبوب کی کوئی مثل ہے، نہ مثال ہے، نہ میری ذات کی کوئی مثل ہے، نہ مثال ہے، نہ قرآن کی۔ تو اب سورۃ الکہف کو اگر ہم ایک نظر دیکھیں، سورۃ الکہف کو ایک نظر ہم دیکھیں تو اس میں اس کی جو مضامین کا جو خلاصہ ہے وہ ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ اللہ نے اس مقرب بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اپنے محبوب کو بار بار کہا، اپنے محبوب کو غم نہ کریں، بار بار تسلی دلائی، فیصلہ ہونے والا ہے وقتی، دنیا ہے وقتی سجائی، اصحاب کہف کی ساری کہانی رب نے بتائی، حق پر تھے وہ اور ایمان کے لیے غار میں پناہ پائی، کتے نے بھی ایمان والوں کی سنگت پائی،
309 बरस उन पर थी नींद छाई। इस तरह आखिरत में अल्लाह हलकत को देगा उठाई। जिक्र करने वालों के साथ रहो, रब ने ये नसीहत फरमाई। बाग वालों का वाकया समझाया, रब को पसंद नहीं आई किबरियाई। दुनिया दुनिया अल्लाह कहता है फना है, बाकी रहेगा ईमान और भलाई। अल्लाह ने सारी कायनात है तन्हा बनाई, शैतान ने शिरक और कुफ्र की है आग लगाई। जो हक ना माने अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर है लगाई। मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से से अल्लाह ने इल्म की फजीलत है समझाई। हिजर अलैहिस्सलाम ने इल्मे लदुनी की दौलत थी पाई, बेसब्री से हो जाती है जुदाई। हिजर अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को हर बात की हिकमत थी बतलाई। जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने फतुहात की और एक कौम थी पाई। याजूज माजूज को रोकने के लिए दीवार बनाई। काफरों के लिए अल्लाह ने जहन्नुम की आग भड़काई। आयात को झुटलाया तो ना आएगी काम ये कमाई। रब के कलिमात खत्म ना होंगे, चाहे समंदर बन जाए रोशनाई। कुरान की वही महबूब बशर तक पहुंचाई, अल्लाह की ताकि हो हर तरफ किबरियाई। ये सूरत कहफ है। अब हम सूरत मरियम शुरू करते हैं। सूरत मरियम का आगाज होता है, इसमें ये मक्की सूरा है और इसमें 6 रुकू हैं और इसका आगाज है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम काफ हा या आइन सोद। ये अल्लाह ताला के हरूफ हैं जिनको हरूफ मुक़त्तिआत कहा जाता है, जो अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान खास अल्फाज हैं जिसके मानी सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल ही जानता है। और अल्लाह ताला आगाज में क्या फरमा रहा है सूरत मरियम के, जिक्र रहमति रब्बिक, कि ये आपके रब की रहमत का जिक्र है। ये आपके रब की ये जिक्र है रहमति रब्बिक, तेरे रब की रहमत का जिक्र है। तेरे रब की, अल्लाह किससे मुहातिब है? अपने महबूब से मुहातिब है। ये तेरे रब की रहमत है। देखे, मैं कहती हूँ कुर्बान जाए अल्लाह की जगह जगह अपने महबूब से वालिहाना महबूबाना जो अल्लाह का अंदाज है ना, अल्लाह ये नहीं कहता है कि ये मेरी रहमत का जिक्र है। देखें जरा, अल्लाह ये भी कह सकता था कि ये मेरी रहमत का जिक्र है। अल्लाह को अपने महबूब की मोहब्बत और अदा और वफा इतनी पसंद है कि अल्लाह जब भी अपनी ज़ात का जिक्र करता है ना, अपनी ज़ात का जिक्र भी अल्लाह अपने महबूब के हवाले से करता है। ये तेरे रब की रहमत का जिक्र है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला क्या कह रहा है? रहमत का जिक्र है जो उसने अपने बरगजीदा बंदे जिक्रिया पर फरमाई। जिक्रिया अलैहिस्सलाम को जो रहमत मिली थी ना, वो रहमत मुस्तफ़ा का सदका मिली थी। ये अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह कह रहा है उस मेरे बंदे ने, वो इतना मेरा बंदा था कि यानी जिस भी हाल में था, बुढ़ापे में था, लेकिन चुपके से क्या, इज़ा नादा रब्बहू निदाअन खफिया। देखे, वो जो भी था वो मायूस नहीं हुआ। उन्होंने अपने रब को अदब भरी आजिज़ाना दबी हुई हल्की सी आवाज से, खफिया, यहाँ से देखे वो है ना खफी, सिरी खफी होता है छुपी हुई बात। उन्होंने छुप के अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि या अल्लाह बुढ़ापा पहुंच चुका है। आयत नंबर 4, 5, 6 और 7 में यही जिक्र है, या अल्लाह बुढ़ापा पहुंच चुका है और औलाद कोई नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि वो औलाद अपनी ज़ात के लिए नहीं मांग रहे थे, वो औलाद इसलिए मांग रहे थे कि या अल्लाह तेरे दीन का काम आगे कौन बढ़ाएगा, यानी कैसे तेरा दीन फैलेगा। मेरी कोई औलाद होगी तो ही वो आगे नबूवत मुंतकिल होगी और दीन आगे पहुंचेगा। तो अल्लाह ताला कहता है फिर क्या हुआ, फहाबली मिन लदुनका वलिया। ये देखे मिन लदुनका, ये आपको याद है कल मैं आपको कुछ कह रही थी, मिन लदुनका वलिया। उन्होंने कहा तू मुझे अपनी बारगाह से अपने खजानों से दे ना मौला, खजानों से दे, एक वारिस अता फरमा। तो ये होता है जब हम मिन लदुनका कोई चीज मांगते हैं ना,
من لدن کا علما، من لدن کا ذکرا، من لدن کا نصیرا، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد خاص خزانوں سے عطا فرماتا ہے. پھر اس کا وہ راستہ نہیں ہوتا جو عام راستہ ہوتا ہے. عام راستہ کیا ہوتا ہے؟ کمائی کرو، کھاؤ، جوانی میں بچے پیدا ہوں. لیکن نہیں، جب آپ اللہ کے خزانوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ کسی وقت بھی کبھی بھی کرم ہو سکتا ہے. یہی تو بات ہے ملنا دن کا میں. تو حضرت علیہ السلام کے پاس جو علم تھا نا، وہ ملنا دن کا تھا، علم اللہ کا خاص علم تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا. تو اس لیے ان سے صبر نہ ہو سکا. تو یہی تو اللہ بتا رہا ہے کہ جو خاص علم ہوتا ہے وہ خاص لوگوں کے پاس، خاص رحمت خاص لوگوں پر ہوتی ہے. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے پھر جو آسمانی نعمت میرا وارث ہو. ان کی یہ تھی کہ میرے وارث پیدا ہوں تاکہ اللہ کا دین آگے بڑھے. پھر اللہ نے ان کو خوشخبری سنائی یحییٰ علیہ السلام کی. 7 میں آیت میں اللہ کہہ رہا ہے، حالانکہ 8 میں اللہ کہہ رہا ہے، آیت نمبر 8 میں ظاہری سبب نہیں تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنا دی. تو وہ بھی حیران تھے، خود بھی حیران تھے. دیکھیں دعا کر بھی رہے ہیں، حیران ہو بھی رہے ہیں. حیران ہو رہے ہیں کہ ظاہری سبب تو کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے جب میرے خزانوں سے تم کچھ مانگو گے نا، پھر میں رسم و رواج کو نہیں دیکھوں گا، پھر میں ظاہر کو نہیں دیکھوں گا، پھر اپنے خزانوں سے میں عطا کروں گا. تو پھر وہ حیران بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس طرح میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، وہ بھی تو پیدا ہوئے تھے نا بغیر باپ کے، تو میں آگے بھی تو کر سکتا ہوں نا کہ بڑھاپے میں تمہیں اولاد دینا کیا مشکل ہے میرے لیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر انہوں نے زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ پھر کوئی نشانی بتا دے، مجھے پتا کیسے چلے کہ یہ ہونے والا ہے. یعنی اول تو مجھے تعجب ہے کہ یہ ہوگا کیسے، اور اگر ہوگا تو مجھے کوئی بتا دے کہ مجھے پتا چلے کہ یہ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بتایا کہ نشانی کیا ہوگی کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے. آیت 10 میں آپ ہوں گے تندرست ہوں گے آپ تندرست، لیکن کیا آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے. اب یہاں پہ دیکھیں کوئی نکتہ ہے. یہ ایک کیفیت ہوتی ہے، یہ ایک خاص کیفیت ہوتی ہے جو اللہ والوں پر طاری ہوتی ہے. یہ وہ خاص کیفیت ہوتی ہے کہ جب اللہ نے کسی کو نوازنا ہوتا ہے نا، تو اس کی زبان بند ہو جاتی ہے. اللہ والوں کی میں بات کر رہی ہوں، ان پر ایک ہاتھ شکر کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اور بعض دفعہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے، تو وہ بے ہوشی وہ نہیں تھی، وہ خاص اللہ کی وجد والی، وہ اللہ کی محبت والی، قرب والی بے ہوشی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جس کو عطا کرنا ہوتا ہے نا، کبھی اس کو بے ہوش کر دیتا ہے، کبھی ان کی زبان بند کر دیتا ہے، اور کبھی وہ وجد میں چلے جاتے ہیں. تو یہ ہے. تو وہ 3 دن تک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ خاموش رہیں گے. اور پھر کیا ہوا؟ لیکن کیا انہوں نے کیا جاری رکھا؟ انہوں نے کسی بھی حال میں جو نہیں چھوڑانا، وہ لوگوں کو اشارے سے بھی کہہ رہے تھے کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی تسبیح کرو، بکراتاؤں و عشیّا. خاموش ذکر بھی ہوتا ہے، یعنی وہ تو اللہ کے ذکر میں گم تھے، خود تو وہ اللہ کے انوار و تجلیات میں گم تھے. لیکن یہ لوگوں کی فکر میں کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں اب ذکر بند ہو گیا ہے. آپ اشارے سے لوگوں کو کہتے تھے میں تو کسی اور کیفیت اور حال میں ہوں، لیکن تم نے اللہ کا کلام نہیں چھوڑنا. تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے پھر یحییٰ علیہ السلام کی جب بشارت دی، عطا ہوئے، تو وہ یحییٰ علیہ السلام جو تھے وہ کیا تھے؟ اللہ کہتا ہے ان کو بچپن میں ہی میں نے نبوت عطا فرمائی تھی. حکمت و بصیرت اور نبوت اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن سے عطا کی تھی. کہتے ہیں یحییٰ علیہ السلام بہت گریہ زاری کرنے والے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص صفت عطا فرمائی تھی. اور دیکھیں یہاں سے اللہ ہمیں بھی کچھ سمجھا رہا ہے کہ تم بھی اولاد مانگو نا اللہ کی بارگاہ سے. لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا، اولاد مانگو تو کیسی مانگو. یہ کہا کرو حنانا من لدنا وزکاہ وکانا تقیہ.
حنانا من لدنا، من لدنا، حنانا من لدنا. آپ سوچیں ہم نے کبھی ایسا مانگا یا اللہ بیٹا دے تو حنانا من لدنا. ہم کہتے ہیں بیٹا ہوئے کڑیل جوان ہو. ہم بڑی حد ہے نا، بڑی ہم چھلانگ لگائیں گے نا، صحت مند ہوئے بس. کبھی نہیں سوچا حنانا من لدنا. یہ ہے ہماری خطائیں لغزشیں جو ہم نے کی ہوئی ہیں، پھر ہمیں بھگتنی پڑتی ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے ہو کی رہا. میں تے منگیا سی سجا تے مل گیا کھبا. تو حنانا من لدنا نہیں کہا تھا نا. وزکا، وزکا. اب دیکھیں زکوٰۃ ہم سمجھتے ہیں زکوٰۃ صرف وہی ہے جو پتہ نہیں میں نے صدقہ خیرات زکوٰۃ دے دی. زکوٰۃ یہ بھی ہوتی ہے. یہ میں کہتی ہوں کہ زکوٰۃ دو تو من پاک بھی کرو، دنیا کی محبت سے من پاک کرو. یہ میں نے یہاں سے سیکھا ہے. زکا والا کون ہے؟ زکا والا وہ ہوتا ہے جو پاکی و طہارت والا ہو. وکانا تقیہ. آئندہ سے اولاد مانگو نا تو یہ آیت پڑھ کے مانگنا تاکہ وہ جب بڑا ہو نا تو وہ آپ کے لیے حنان ہو. حنان بھی ہو اور تقیہ بھی ہو. اولاد مانگنی چاہیے تو کیا حنانن تقیہ. اور یہ مانگو وبرم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا. یہ اللہ ہماری تربیت کر رہا ہے. ہمارے تو تربیت تو کیا، ہماری تو زندگی ساری گزر جاتی ہے، ہماری تربیت کوئی بھی نہیں ہوتی. تربیت ہوتی ہی نہیں ہے کیونکہ قرآن کو ہم نے نہ سمجھا، نہ قرآن کا ہم نے تزکیہ لیتے تو تربیت ہوتی نا. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ تو اپنے ماں باپ سے برم بوالدیہ، اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑی نیکی اور خدمت سے پیش آنے والا. آج بھی دعا کیا کریں. میں کہتی ہوں آج بھی اپنے اولاد کے لیے جب دعا کیا کریں نا، جس بھی حال میں ہیں اللہ سے یہ دعا کیا کریں وبرم بوالدیہ، یا اللہ انہیں ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنا دے. ولم یکن جبارا عصیا، اور انہیں سرکش اور نافرمان نہ بنا. تو یہ دعا اولاد کے لیے بھی ہے اور اولاد کی اولاد کے لیے بھی ہے. یہ دونوں آیات جو ہے نا یہ بہت زبردست اور مضبوط اور کامل دعائیں ہیں جن کا ہمیں کوئی بھی شعور نہیں ہے. تو یہ دعا آپ کریں نا تو اولاد کی اولاد بھی نیک اور تابع دار ہو جائیں اور آپ کے اپنے بچے بھی تابع دار ہو جائیں. آپ کرنی شروع تو کریں، آج سے بے شک کرنی شروع کر دیں. بے شک اولاد جوان ہو چکی ہے، پانی پہ دم کر کے بھی دے سکتے ہیں. وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا. یہ پانی پہ دم کر کے بھی پلا سکتے ہیں بچوں کو کہ وہ نیک ہوں، نرم مزاج ہوں، ماں باپ کے تابع دار ہوں. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے. یہ دیکھیں نا یہ بہت گہری آیت ہے جو ہمارے عقیدے سے ریلیٹ ہے. اور وہ کیا ہے؟ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ. اللہ سلام بھیج رہا ہے، اللہ سلام بھیج رہا ہے اپنے نبی پر. اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ سلام نہ پڑھو جی، کہاں لکھا ہے سلام پڑھو؟ یہ دیکھیں یہ بہت بڑا ریفرنس ہے. میں آپ کو بتاؤں ہمارے سلام پڑھنے کا، ہمارے میلاد کے تو میں نے آپ کو کتنے ریفرنس پیچھے دیے ہیں. اب یہ سلام کا ڈائریکٹ ریفرنس دیکھ لیں. ہم کیوں سلام پڑھتے ہیں میلاد پہ کھڑے ہو کے؟ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ خود کہہ رہا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ. یحییٰ پر سلام ہو ان کے میلاد کے دن. یوم ولدہ، جس دن وہ پیدا ہوئے. آپ کی آنکھوں کو نظر آ رہی ہے آیت کہ نہیں؟ تو آپ سوچیں جو لوگ یہ عقیدہ پھیلا رہے ہیں کہ سلام نہیں پڑھنا چاہیے وہ کیا پھیلا رہے ہیں؟ آپ کو سمجھ آ رہا ہے کیوں میں انہیں گمراہ اور فتنہ باز کہتی ہوں؟ میں آپ کو بتاؤں جو ہمارے اہل سنت والے ہیں نا، ہمارے جو علماء ہیں وہ تو انہیں مسلمان بھی نہیں مانتے، کیونکہ جو قرآن کی آیات کو نہ مانے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی بھی ہو نہیں سکتا. یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ دنیا میں کتنی گمراہی پھیلی ہوئی ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج رہے کہتے ہیں نا میلاد پہ پڑھو، وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. اس لیے ہم ان کی نہ گیدرنگ میں جاتے ہیں، ہم تو ان کے پاس سے بھی گزرنا نہیں چاہتے جو قرآن کی آیات کا کھلا انکار کر رہا ہے. ایک اس سے زیادہ واضح آیت آپ نے کیا دیکھنی ہے؟ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ. جس دن پیدا ہوا، اللہ کہتا ہے اس دن پر سلام، جس دن یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوا. تو یہ اللہ نے کیوں کہا ہے؟ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے میرے نبیوں کی پیدائش پر، ولادت پر، میلاد پر سلام پڑھا کرو اور ادب سے تم پڑھا کرو کیونکہ تم مخلوق ہو، میں خالق ہوں.
آپ سمجھ رہے ہیں؟ وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور ان کی ولادت اور ان کی وصال دونوں تمہارے لیے خیر ہیں، دونوں سلامتی والے ہیں، کیونکہ وہ تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، اللہ کہہ رہا ہے وَيَوْمَ يَمُوتُ، یعنی ان کے دنیا سے رخصت ہو جانا بھی ان کے لیے تمہارے لیے باعث رحمت ہے۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن وہ اٹھائے جائیں گے اس دن اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ تو نبی سراسر سلامتی والا ہوتا ہے، اس لیے ان پر سلام بھیجنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ آگے مریم علیہ السلام کا قصہ دیکھیں، شروع ہو جاتا ہے کہاں، یہاں سے آیت نمبر 16 سے شروع ہوتا ہے اور آگے تک جاتا ہے کہ مریم علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے کہ وہ حجرے میں اکیلی رہ رہی تھیں، اور ان کی جو لک آفٹر کرتے تھے، جو ان کے سربراہ تھے، وہ کون تھے؟ سرپرست زکریا علیہ السلام تھے۔ تو وہ ایک دن حجرے میں اللہ کی عبادت کرتی رہتی تھی، کیونکہ ان کی والدہ نے نظر مانی تھی۔ آپ کو پتہ ہے مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ میری جو بھی اولاد ہوگی یا اللہ اسے میں تیرے لیے وقف کر دوں گی۔ تو پھر اس لیے وہ حجرہ میں رہا کرتی تھی مسجد کے، اور وہیں ہر وقت اللہ کی عبادت، پاک باز تھی مریم علیہ السلام جو تھی نا، وہ پاک باز عورت تھی، عصمت دار تھی، عابدہ تھی، زاہدہ تھی، شاکرہ تھی، طیبہ تھی، طاہرہ تھی، اتنی وہ مطہرہ تھی۔ تو آپ سوچیں پوائنٹ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں، جو بندہ جتنا جس چیز کو رکھتا ہے نا پیارا، وہی چیز اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو مریم علیہ السلام کو دیکھیں، سب سے زیادہ پیاری کیا تھی؟ اپنی عزت، طہارت تھی۔ اللہ نے اسی کو ان کے لیے آزمائش بنا دیا۔ پیچھے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھ کے آ رہے ہیں، انہیں یہ تھا کہ میرے پاس بہت علم ہے، اللہ نے وہی ان کے لیے آزمائش بنا دیا کہ دیکھو تم سے تو صبر ہی نہیں ہو رہا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی تو ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہاری جو بھی چیز پیاری ہے نا، وہ اصل میں مجھے پیاری ہونی چاہیے، تمہیں میرے سے زیادہ پیارا تمہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ خاص طور پہ جن سے اللہ کو محبت ہوتی ہے نا، جن سے اللہ کو محبت ہوتی ہے نا، اللہ پھر کہتا ہے کہ میرے سے زیادہ تمہیں پیارا کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ تمہاری عزت ہی کیوں نہ ہو، یہاں تمہارا مال ہے، یہاں تمہاری اولاد ہے، کچھ بھی میرے سے زیادہ پیارا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اللہ پوائنٹ سمجھا رہا ہے کہ وہ بیٹھی تھی اللہ کی بڑی عبادت گزار بندی، اپنی عزت عصمت کی حفاظت کیے ہوئے، تو آرام سے اللہ کی عبادت کر رہی تھی، اللہ کر رہی تھی، گھر بیٹھے اللہ کر رہی تھی، خوش تھی، مگن تھی۔ ایک دن کیا ہوا، اچانک ایک نوجوان دیکھا میرے حجرے میں کھڑا، وہ تو ڈر گئی، وہ تو کہہ رہی یہ کیا، یہ آیا کدھر سے؟ اول تو کیونکہ ان کا تو کوئی دروازہ انہوں نے کھلا رکھا ہی نہیں ہوتا تھا، وہ تو حیران پریشان۔ اب یہاں پر جو نقطہ علماء کرام کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ جو فرشتہ آیا تھا نا، روحنا فتمثلا، یہ دیکھیں فتمثلا پہ ذرا غور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ انا بشر مثلکم۔ اب یہ جو آیا تھا نا فرشتہ، یہ بھی مثل بن کے آیا تھا، لیکن اندر کیا تھا؟ فرشتہ تھا۔ لہا بشرن سویہ، تو بشر کے اندر کیا تھا؟ فرشتہ تھا۔ تو علماء اکرام یہاں کہتے ہیں کہ بشر فرشتے کی شکل میں آ سکتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف بشر کی شکل تھے، اندر اللہ کا نور تھا، سراپا نور تھے وہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بشر تو وہ صرف دیکھنے میں تھے، جیسے جبرائیل علیہ السلام آئے تو وہ بشر صرف تمثل یعنی تمثل کا مطلب ہوتا ہے ظاہر، جس طرح رسول اللہ کہتے تھے انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل ہوں، ظاہر ہوں، لیکن باطن میں تمہارا کچھ بھی میرے جیسا نہیں ہے۔ تو یہ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ مریم علیہ السلام نے کہا انی اعوذ بالرحمن، میں تو تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، من کا تجھ سے، ان کنتا تقیہ، دیکھیں انہوں نے کہا ان کنتا تقیہ، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، یعنی انہوں نے چہرہ دیکھا نا، نورانی چہرہ ہے، تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ شیطان تو نہیں ہے،
اس لیے انہوں نے کہا نا میں رحمان کی، جس رحمان نے تجھے نوری بنایا ہے نا، جس رحمان نے تجھے اتنا حسین بنایا ہے نا، میں اس رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے کہ تجھے تو پتا ہے نا تو نور اتنا تیرے اندر ہے تو کوئی عام تو نہیں ہے نا، ان کنت تقیا، تو اپنے رب سے ڈرنے والا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، انما انا رسول رسول ربک، میں تیرے رب سے کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں۔ اب رسول کا یہاں لفظ اللہ نے کیوں استعمال کیا، آپ بھی غور کر سکتے ہیں؟ رسول، اللہ کہہ رہا ہے میرا رسول جو ہے نا وہ میرا نور ہے، جو میرا رسول ہے نا وہ میرا نور ہے، میں تو رسول کو کسی بھی شکل میں بھیج سکتا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں رسول کا لفظ استعمال کیا ہے۔ رسول کا مطلب ہے بھیجا ہوا، تو بھیجا ہوا فرشتہ تھا ربی کا، تیرے رب کا، جو اس وقت آیا۔ تو وہ کیوں آیا؟ وہ کہہ رہا ہے میں اس لیے آیا ہوں کہ غلامن زکیہ، کہ تجھے پاک بیٹا دوں، پاک بیٹا دوں۔ اب وہی جس طرح زکریا علیہ السلام حیران ہوئے تھے، پریشان ہوئے تھے کہ میرے بڑھاپے میں کیسے اولاد ہوگی، اسی طرح مریم علیہ السلام بھی جو ہے وہ حیران پریشان ہو رہی ہیں کہ نہ تو میرا کسی سے نکاح ہوا ہے، نہ میں حجرے سے باہر گئی ہوں، تو کیسے میرا ہو سکتا ہے بچہ؟ تو جواب انہوں نے دیا کذالک، ایسے ہی اللہ جو ہے اپنے جو چاہے اللہ کرتا ہے، اللہ خزانوں والا ہے، وہ اپنے خزانوں سے جو چاہے کرے۔ یہاں پر یہ پوائنٹ نوٹ کریں کیا کہ جو چیز اللہ اپنے خزانوں سے دیتا ہے نا وہ پھر کیا ہوتی ہے، آیات للناسی، آیت 21، آیات للناسی ورحمتن منا، رحمتن منا، منا خزانوں سے، جو چیز اللہ کے خزانوں سے آ رہی ہوتی ہے نا وہ اللہ کی نشانی ہوتی ہے، اس لیے وہ ان یوزل اس کا راستہ ہوتا ہے، اس کا جو زندگی ہوتی ہے نا عجیب طرح سے لوگوں کو نظر آتی ہے، عام نہیں ہوتی، مطلب ان لوگوں کی زندگی خاص ہوتی ہے، ان کا راستہ بھی خاص ہوتا ہے، اور ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ دوسروں سے جدا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی نشانی ہوتے ہیں۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ کی نشانی بن کے دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، اور وہ اللہ کی نشانی وہ ہوتی ہے جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آئے، تو یہ ہوتا ہے رحمتن منا۔ اللہ کہتا ہے میرے خزانوں سے میں نے انہیں اپنی نشانی بنایا اور رحمت عطا کی، اور مریم علیہ السلام کے کہتے ہیں بازو پہ پھونک ماری تھی جبرائیل علیہ السلام نے، تو پھر وہ امید سے ہو گئی، اور جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا تو وہ آبادی سے دور چلی گئیں، گھبرا گئیں، اور گھبرا کر کہنے لگیں، جب تکلیف اور درد سے گھبرائیں، آیت نمبر 23، تو کہنے لگیں کاش، قالت یا لیتنی متو قبلا، کاش میں اس درد تکلیف سے پہلے، تنہائی سے پہلے میں ماری چکی ہوتی نا، ھذا وکنت نسیم منسیا، کاش میں ایک بولی بسری ہو گئی ہوتی، ختم ہو گئی ہوتی۔ گھبرا گئی نا بہت زیادہ، اکیلی بھی تھی، تنہا بھی تھی، کوئی غم گسار بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، فرشتے نے آ کے کہا غم نہ کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کر دیا ہے، آپ کھجور کا کہتے ہیں درخت بھی وہاں لگ گیا، آ گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو ہلاؤ اور تازی کھجور کھاؤ اور پانی پیو، اور دیکھو تمہارا بیٹا بھی ہو چکا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پتہ بھی نہیں چلا، اس تکلیف سے تم تھوڑا سا گزری ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹا بھی دے دیا، خوبصورت، نیک، تقیہ، زکیہ اور صالح بیٹا دیا، اس کو دیکھو نورانی اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، اس سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور کیا کرو، رحمان کے لیے نظر مان لو، نظر مان لو، جس طرح وہ زکریا علیہ السلام 3 دن بات نہیں کر سکے تھے نا، اللہ نے ان کو بھی کہا کہ تم نظر مان لو خاموشی کی، اب تم نے بولنا نہیں ہے، رحمان کی رحمت تم پر ہوئی ہے، تو اب کیا کرنا ہے، تم خاموش رہو، کوئی تمہیں آ کے پوچھے کہ یہ بچہ آیا کہاں سے ہے تو تم نے خاموش ہی رہنا ہے۔ اب مریم علیہ السلام بچے کو لے کر واپس آئیں تو لوگوں نے وہی جس طرح کے لوگوں کی عادت ہوتی ہے 27 28 29 لوگوں نے ان کو تانے دینے شروع کر دیے کہ اے ہارون، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ تیری ماں بد چلن تھی،
مطلب یہ تم نے کیا کیا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف، جو اللہ نے حکم دیا ہوا تھا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، آپ نے بس بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے، تو انہوں نے اشارہ کیا تو بچے نے کہا انی عبد اللہ، وہ بچہ بول اٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو گواہ بنا دیا کہ میں عام نہیں ہوں، میں تو پیدائشی نبی ہوں، عبد اللہ، پیدائشی نبی ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی ہے اور نبوت عطا فرمائی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں نبیوں کے اوصاف بھی بیان کر رہا ہے کہ نبیوں کے اوصاف کیا ہوتے ہیں۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت، کہ میں جہاں کہیں بھی رہوں گا میں سراپا برکت ہوں۔ یہاں سے اندازہ کریں ہم اہل سنت والے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر نبی جو ہوتا ہے نا، ہر نبی، یہ جو صفات ہے نا، یہ صرف ایک نبی کی نہیں ہوتی، یہ صفات سب نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے سیم ہی دی ہوتی ہیں کہ سارے پاک ہوتے ہیں، مطہر ہوتے ہیں، داعی اللہ ہوتے ہیں، برکت والے ہوتے ہیں، برکت والے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ جب ہم میلاد کا کھانا کھاتے ہیں نا، تو چونکہ وہ میلاد کا ہوتا ہے تو وہ کھانا بابرکت ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ ریفرنس ہے، وَجَعَلْنِي مُبَارَكًا، وہ برکت والا ہے نبی کی نسبت سے، وہ برکت والا کھانا ہوتا ہے، وہ پاک ہوتا ہے کیونکہ وہ نبی کا لنگر ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ ریفرنس بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم کیوں کہتے ہیں، کیونکہ نبی پاک ہے، نبی برکت والا ہے، تو ان کی نسبت سے، محبت سے جو محفل سجائی گئی وہ بھی برکت اور رحمت والی محفل ہے، برکت والا کھانا ہے۔ اور پھر ان کی اوصاف کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، انہوں نے کیا کہا، اس نے مجھے سراپا برکت بنایا ہے اور میں جب تک زندہ رہوں گا بالصلاۃ، میں نماز قائم کروں گا، وَزَكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ ہوں میں نماز قائم کروں گا، اور زکوٰۃ کے معنی آپ نے پیچھے دیکھے تھے نا کہ میں پاک صاف رہوں گا، زکوٰۃ کے معنی ہے من پاک، نیت صاف، بالصلاۃ، صلاح کا مطلب ہوتا ہے میں حق کے راستے پر چلوں گا اور میں من پاک اور نیت صاف والا رہوں گا۔ یہ ہوتی ہے نبی کی اوصاف۔ پھر آگے کیا ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں مزید ان کی یعنی کہ نبی کی مزید عظمت اللہ بیان کر رہا ہے کہ ان کی اور صفات کیا ہوتی ہیں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، والدہ کے ساتھ، خاص طور پر دیکھیں والدہ کا ذکر آیا ہے، والدہ کے ساتھ وہ نیک سلوک کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، وہ اپنے والدین کے ساتھ، نبی جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی سرکش اور بدبخت نہیں ہوتا، یعنی اپنے والدین کا نافرمان اور گستاخ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں یحییٰ علیہ السلام خود اپنے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، یہ دوسرا ریفرنس ہے آپ کے لیے، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، اور مجھ پر سلام ہو، دیکھیں وہ خود کہہ رہے ہیں، اور مجھ پر سلام ہو میرے میلاد کے دن، جس دن میری ولادت ہوئی، مجھ پر سلام ہو۔ اب دیکھیں نبی کی زندگی سراپا سلامتی ہوتی ہے شروع سے لے کے آخر تک۔ اور پھر آپ نے کیا کہا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور میری وفات کا دن بھی سلامتی کا دن ہے، نبی کی وفات بھی سلامتی ہوتی ہے کیونکہ وہ امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں بخشش کی۔ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور وہ دن بھی سلامتی والا ہوگا جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا، کیونکہ پھر اپنی امت کی گواہی پیش کروں گا۔ اللہ کہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ بھی میرے بندے تھے، یعنی کہ اس میں یہ وہ میرے یعنی کہ بیٹے نہیں بندے ہیں، لیکن لوگ اس میں شک ہی کرتے رہتے ہیں، اس لیے وہ میلاد نہیں مناتے۔ یہ نوٹ کریں بات، جو یہ جن کا عقیدہ ہے نا کہ وہ نبی اللہ کا بیٹا ہے، جیسے کہ عیسائیوں کا ہے، جیسے کہ یہودیوں کا ہے، وہ کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو وہ میلاد نہیں مناتے، وہ تو نہیں مناتے نا کیونکہ ان کا عقیدہ شرک والا ہے۔ ہم کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، وہ تو میلاد منائے گا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ میلاد تو سب کو ہی منانا چاہیے، وہ نہیں منائے گا جس کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، وہ نہیں منائے گا، لیکن جس کا عقیدہ ہے کہ بندہ ہے
تو وہ بندے کا تو پھر اللہ کہہ رہا ہے اس کی ولادت پر سلام ہو، جب وہ رخصت ہوا سلام ہو، جب وہ اٹھے گا تو سلام ہو، کیونکہ وہ اپنی امت کے لیے سراسر سلامتی ہے۔ آگے اللہ اپنی شان کیا بیان کر رہا ہے کہ مجھے بیٹوں کی اولاد کی کوئی طلب نہیں ہے، میں کیا ہوں، کن فیکون۔ آیت 35، اللہ تو کن فیکون والا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے آیت 36 میں، اللہ آیت 36 میں کیا سمجھا رہا ہے، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یعنی ہر نبی یہ کہتا تھا، ہر نبی کی یہ تعلیمات تھیں، کسی بھی نبی نے شرک کی یا اپنی بندگی کی تعلیم نہیں دی۔ جو بھی نبی آیا تھا وہ کیا کہتا تھا، فَاعْبُدُوا وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اس کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، اللہ کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ لیکن جو بعد کے لوگ تھے انہوں نے اپنی پسند سے فرقے بنا لیے، کسی نے کچھ بنا لیا، کسی نے بیٹا بنا لیا، کسی نے 3 بنا لیے، کسی نے کچھ بنا لیا۔ اللہ کہتا ہے یہ ان کے اپنے بگاڑ ہیں۔ 37 38 یہ نبیوں کے سکھائے ہوئے نہیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ جن کے عقیدے غلط ہیں نبیوں کے بارے میں، کفر اور شرک، اور یہ اصل میں نافرمانی اور گستاخی کا نتیجہ ہے۔ تو حشر کے دن کیا ہونے والا ہے، 38 39 میں اللہ سمجھا رہا ہے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جب وہ نبی ہی انکار کرے گا کہ میں نے تو یہ انہیں سکھایا ہی نہیں تھا، یہ تو انہوں نے خود ہی بگاڑ پیدا کیا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، یہ تو خود غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ایمان نہیں لاتے تھے۔ آگے اللہ کیا سمجھا رہا ہے آیت 40 میں کہ اللہ ہی وارث ہے زمین و آسمان کا۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر 41 میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہمیں سنا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا آزر کو سمجھاتے تھے کہ ان بتوں کی تم پوجا کیوں کرتے ہو۔ لاجک سے دیکھیں وہ سمجھاتے تھے اپنے چچا کو، حکمت سے سمجھاتے تھے، اور کہتے تھے کیا کہ یہ جو بت ہیں نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ بول سکتے ہیں، نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، تو آپ کیوں ان کے پیچھے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، نہ کوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں۔ تو پھر ان کا جو چچا تھا وہ غصے میں آ گیا، وہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے پہلے تو ان کو سمجھانے کی کوشش کی، حکمت سے سمجھانے کی کوشش کی کہ تم میری پیروی کرو۔ یہ نقطہ نوٹ کریں ذرا، آیت 43 میں انہوں نے اپنے چچا کو کیا سمجھایا، فَاتَّبِعْنِی، میری پیروی کرو۔ اب یہاں سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے، پیروی جو ہے اہدکا، انہوں نے کہا تھا میں تمہیں ہدایت، سیدھی راہ، صراطً سویّا، سیدھی راہ نہیں ملتی۔ یہاں سے یہ علماء اکرام ہمارے یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ صراط المستقیم نہیں ملتی جب تک پیروی مصطفیٰ نہ ہو۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا انکار کر رہے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ادب کو نہیں مانتے، اور پھر وہ ان کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ تو جب وہ پیروی نہیں کر رہے تو ان کا نام الہدا ہو یا کچھ بھی ہو، انہیں ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ یہاں سے دیکھیں نا، یہ گہرا نقطہ ہے، فَاتَّبِعْنِی، میری پیروی کرو، اہدکا، تم میری پیروی کرو، میں تمہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں صراطً سویّا، اہدکا، میں تمہیں سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ وہ تو کہتے ہیں اللہ دکھاتا ہے، یہاں پہ نبی صاحب کہہ رہے ہیں میں دکھاؤں گا، کیونکہ نبی کیا ہوتا ہے، سلطان مبین، نبی اللہ کی سلطان مبین ہوتا ہے، دلیل ہوتا ہے، اللہ کی برہان ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، دکھاتا یعنی کہ ہدایت اللہ دیتا ہے لیکن دکھاتا نبی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ہمارا جو عقیدہ ہے نا سراسر قرآن کی آیات سے ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر، ہم نے ایک بھی لفظ نہ اوپر نہ نیچے، ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا، بھلے سلام پڑھیں، بھلے ہم محفل کو برکت کہیں، بھلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی بات کریں، سب کچھ ہم قرآن سے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کوئی اس میں ایگزیجریشن نہیں کرتے، جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں آپ تو بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں ہم تو تعریف کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ جس کی رب بار بار
کہہ رہا ہے، عظمت اور شان بیان کر رہا ہے، ان کی عظمت تو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ اور وہ دیکھیں کیا سمجھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کو، کہ کیا شیطان کی پرستش نہ کرو، کہ وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا نا، تو کہا کہ شیطان کی پرستش نہ کرو، بے شک شیطان رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ یعنی وہ اپنے چچا کو کیا کہہ رہے تھے کہ آپ اس کے پیچھے لگ کے بتوں کی، شیطان کے پیچھے لگ کے اللہ کے نافرمان بندے نہ بنے۔ تو کہا کہ ابا، اے ابا، یعنی چچا کو وہ ابا ہی کہتے تھے، کیونکہ وہ ان کے اپنے والد تو بچپن میں فوت ہو گئے ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہے، تو ان کی پرورش جو کی تھی وہ ان کے چچا نے کی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں، اپنے چچا سے کہہ رہے ہیں، عزت اور محبت سے کہہ رہے ہیں، یہ ادب ہے نا، کہ وہ انہیں چچا نہیں ابا کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے پرورش ان کی تھی، تو جن کے ساتھ بندہ پلا بڑا ہو انہیں کو والدین کا وہ درجہ دے رہے تھے نا۔ تو یہاں سے استغفر اللہ معاذ اللہ، جو دوسرے طبقے کے لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ان کا والد ہی جو ہے نا وہ مشرک تھا، استغفر اللہ، حالانکہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو ان کے والد تو بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بچپن میں وفات پا گئے تھے۔ یہ اللہ والوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی اور کے ذریعے سے ان کی پرورش کرواتا ہے۔ تو آگے پھر کیا ہوا، انہوں نے محبت سے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن کیا انہیں جو چچا تھا وہ تو غصے میں آ گیا، وہ کہتا میں تو تمہیں سنسار کر دوں گا، تو یہاں پھر تم مجھ سے الگ ہو جاؤ، یعنی یہاں سے دور ہو جاؤ، میرے ساتھ ہو ہی نہ۔ تو یہ 47 یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کہا اپنے چچا کو، ادب سے رخصت ہوئے۔ دیکھیں اللہ میں کیا سمجھا رہا ہے، کہیں سے رخصت ہو تو لاڑ بڑھ کے نہ ہو، ادب سے رخصت ہو۔ قال سلام علیکم، انہوں نے سلام بھیجا ان پر، اچھا آپ نے نہیں ماننی، آپ نے بت پرستی نہیں چھوڑنی، تو چلو آپ پر سلام ہو، استغفر لک، میں آپ کے لیے استغفار کروں گا کہ اللہ آپ کو استغفار کی توفیق دے۔ ربی یعنی استغفار کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو توبہ کی توفیق دے دے۔ انہ کان بی حفیظا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان، اور بے شک مجھ پر بہت مہربان ہے، یعنی مہربان ہے انہوں نے کیوں کہا، اسے کہا کہ دیکھو جس ماحول میں میری پرورش ہوئی ہے، میں اپنے ماحول کے پیچھے نہیں چل رہا، اپنے اس ماحول کے باوجود میں اللہ کی دلیل، اللہ کے قرآن کے راستے پر چل رہا ہوں، اللہ کی نشانیاں دیکھ رہا ہوں۔ جیسے کو پیچھے یاد ہے انہوں نے کہا تھا کیا، ستارہ دیکھا، چاند دیکھا، سورج دیکھا، یہ کہتے ہیں اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے مجھے شیطان کی پیروی سے بچائے رکھا، حالانکہ میرے ماحول میں چاروں طرف شیطان کی ہو رہی تھی پیروی اور بت پرستی ہو رہی تھی۔ یہ اللہ سمجھا رہا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ تو اللہ ہمیں یہاں سے ایک نقطہ سمجھا رہا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جیسے مرضی ماحول میں وہ رہیں، ان پر اپنے ماحول کا رنگ نہیں چڑھتا، ان پر ہمیشہ صبغۃ اللہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ نے ان کو بچایا ہوا ہوتا ہے۔ جس مرضی ماحول میں وہ رہیں، اللہ ان کو بچا کے رکھتا ہے، سنبھال کے رکھتا ہے، بھلے والدین سر پہ نہ بھی ہوں پھر بھی اللہ ان کو اپنا بنا کے رکھتا ہے اور اپنے راستے پہ چلا کے رکھتا ہے۔ تو یہ اس لیے ہوتا ہے ان کو اللہ نے اپنا بنا لیا ہوا ہوتا ہے، شروع سے ہی اللہ نے ان کو اپنا بنا لیا ہوتا ہے، اس لیے ان کی زندگی کا راستہ بھی جدا ہوتا ہے۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا مریم علیہ السلام کی زندگی بھی جدا تھی، جدا طریقے سے وہ زندگی گزار رہی تھی، عام لوگوں کے طریقے پر ان کی زندگی نہیں ہوتی، ان کی پرورش کوئی اور کرتا ہے، ان پر رنگ اللہ کا چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ وہ بت پرستی سے الگ ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب ابراہیم ان لوگوں سے اور ان بتوں سے جن کی وہ پرستش کرتے تھے میل ملاپ چھوڑ دیا، یہاں سے دیکھیں چھوڑنا پڑا ہے، وَلَمَّ تَعْزَلَهُمْ، اللہ کہتا ہے وہ الگ ہو گئے، انہوں نے چھوڑ دیا، ان رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیا جو بت پرستی کر رہے تھے۔ پھر کیا ہوا، جب انہوں نے یہ قربانی دی نا، جب انہوں نے رشتوں کی قربانی دی اللہ کے لیے، تو پھر کیا ہوا، پھر اللہ کہتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، پھر میں نے کو نوازا اسحاق اور یعقوب جیسے نیک بیٹے نبی عطا کی، وَكُلًّا جَعَلْنَا النَّبِيًّا، اور وہ بھی نبی تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، یعنی اللہ نے اس قصے سے ہمیں سمجھایا کیا، اللہ نے یہ سمجھایا کہ جب تم اللہ کے راستے پر چلتے ہو اور رشتے قربان کرتے ہو نا، تو پھر تمہیں اللہ کا رشتہ ملتا ہے، خالص اللہ کا، پھر وہ عطا ہوتی ہے،
پھر وہ اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ میں کیا جا رہا ہے، اور ہم نے ان سب کو اپنی خاص رحمت سے اپنی خاص رحمت بخشی، یعنی اس کی نسل کو بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے پھر نبی بنایا، اور پھر ہم نے ان کے لیے ہر آسمانی مذہب کے ماننے والوں میں تعریف اور ستائش، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتا ہے عیسائیوں کی کتاب میں بھی اور یہودیوں کی تورات میں بھی اللہ نے ان کی تعریف بیان کی ہے، صدقن علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی سچائی اور ان کی ستائش بیان کی ہے، ان کے لیے اچھے اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے ہیں، کس کے بارے میں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں عیسائی اور یہودی جو نا، یہ دونوں ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، ابراہیم جو ہے وہ ہمارا پروفٹ تھا، اور اس بات پہ بڑا فخر کرتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ میں نے ان کا اچھا ذکر رکھا ہے نا تورات میں اور انجیل میں، اس وجہ سے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ رسولوں کی آگے اللہ تعالیٰ ساری نا آگے جو آیات آ رہی ہیں، آیت 51 52 اللہ تعالیٰ رسولوں کی صفات بیان کر رہا ہے